اس وقت پورے پاکستان میں شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ایسے میں لوگوں کا اپنے گھروں میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہر شخص کی یہ حیثیت نہیں کہ اپنے گھر میں اے سی لگوا سکے۔ ان کا بجٹ ان کو اجازت نہیں دیتا، یا اگر ایئر کنڈیشنر لگوا بھی لیں تو اس کا بل دینا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ ایسے میں گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 100 روپے کا چونا خریدیں اور اس چونے کے پانی کے ساتھ گاڑھا سا محلول بنائیں اور اس کی کوٹنگ چھت پر کر دیں۔ اس کے بعد جب یہ سوکھ جائے تو ایک کوٹ اور کر دیں، یعنی اس چونے کو پوری چھت پر پھیلا دیں۔ اس سے آپ کی چھت پر جو سورج کی شعاعیں پڑیں گی وہ چھت سے منعکس ہو جائیں گی اور چھت پر نہیں ٹھہریں گی، اور اس سے گھر میں گرمی کم ہو جائے گی۔ کوکنگ آئل کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، لیکن گھر میں کھانا بنانے کے لیے سب سے زیادہ بنیادی جز بھی یہی ہے۔ لیکن فرائیڈ آئل کو 2 مرتبہ سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں بیسن یا دیگر چیزوں کے ذرات رہ جاتے ہیں اور بو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو استعمال شدہ تیل کو دوبارہ استعمال کے قابل کرنے کے لیے استعمال شدہ تیل کو ہلکی آنچ پر گرم ہونے دیں۔ پھر ایک پیالے میں بیکنگ سوڈا ڈالیں اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں یہ پیسٹ ڈال کر تب تک فرائی ہونے دیں جب تک سارا بیکنگ سوڈا آپس میں مل نہ جائے، اور جو ہی سارا بیکنگ سوڈا ایک بڑے پکوڑے کی شکل میں بدل جائے اس کو کڑاہی سے نکال کر چھان لیں۔ اس سے استعمال شدہ آئل ایک مرتبہ پھر استعمال کے قابل ہو جائے گا، اور اب آپ یہ آئل مزید 2 دن تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس کو صرف ایک مرتبہ ہی ایسے صاف کریں۔ نان اسٹک برتنوں کی کوٹنگ زیادہ عرصہ تک برقرار رکھنے کے لیے ان میں کھٹائی والے کھانے نہ پکائیں، کیونکہ اس طرح ان برتنوں کی کوٹنگ جلد اتر جاتی ہے۔ انڈا بوائل کرتے ہوئے ذرا سا آئل پانی میں شامل کر دیں، یا انڈا بوائل کرنے کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں۔ اس طرح چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ دیگچی جل جائے تو دیگچی میں پانی بھر کر نمک اس میں ڈال دیں اور چولہے پر رکھ دیں۔ جب 2-4 ابال آ جائیں تو اتار لیں اور پھر دھوئیں۔ دیگچی آسانی سے دھل جائے گی۔ اکثر خواتین کچے قیمہ کے کباب بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہیں، لیکن جب بوقت ضرورت نکال کر استعمال کرنا مقصود ہو تو یہ اتنی بری طرح آپس میں چپک جاتے ہیں کہ علیحدہ کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کباب بنا کر کسی ٹرے میں تھوڑے فاصلے پر رکھ کر فریزر میں رکھیں۔ جب یہ منجمد ہو کر سخت ہو جائیں تو ان کو ٹرے سے علیحدہ کر کے کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رکھ دیں، اور جب جتنی ضرورت ہو نکال لیں۔ اس طرح رکھنے سے وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گے۔ ناشتے وغیرہ کے برتن دھوئیں، اور جس میں انڈے والی پلیٹ بھی ہو تو جس اسفائن سے انڈے کی پلیٹ دھوئی جائے، اگر اسی سے دوسرے برتن بھی دھوئے جائیں تو انڈے کی بو تمام برتنوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا آزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ چائے کی پتی جب چائے دانی سے نکالیں تو اس پتی سے پلیٹ کو صاف کریں اور پھر صاف پانی اور صابن سے دھو لیں۔ پتی ملنے سے انڈے کی بو دوسرے برتنوں کو نہیں لگے گی۔ چنے یا دال گلانے کے لیے آدھا کپ دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈال دیں۔ اگر 15 منٹ بعد آپ چیک کریں تو دال یا چنے گل چکے ہوں گے۔ اگر تھوڑی سی کسر رہ گئی ہو تو 5 منٹ مزید دے سکتی ہیں۔ گھر کی صفائی کے دوران آپ کو لگے کہ فرنیچر کی حالت تو خاصی بری ہے اور اس کی پالش خراب ہو چکی ہے، تو فرنیچر کو دوبارہ سے کم خرچے میں چمکانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑے سے گرم پانی میں سرف ڈال کر اس سے اپنے فرنیچر کی گرد و غبار وغیرہ صاف کر لیں۔ پھر اس کو کسی خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ اس کے بعد آدھی پیالی سرسوں کا تیل، آدھی پیالی سرکہ اور آدھی پیالی تارپین کا تیل ایک اسپرے بوتل میں ڈالیں اور اچھی طرح ہلا کر مکس کر لیں۔ اب اس اسپرے سے فرنیچر پر اسپرے کرتے جائیں اور کسی کاٹن یا فلالین کے کپڑے سے فرنیچر پر اس پالش کو پھیلاتے جائیں اور ہوا میں خشک کر لیں۔ تھوڑی سی محنت سے ہی آپ کا فرنیچر چمک جائے گا اور نئے جیسا دکھنے لگے گا۔ برش سے کارپٹ صاف کرنے کے باوجود اس پر لگے داغ نہیں نکلتے اور پھر ڈرائی کلینر سے دھلوانا پڑتا ہے۔ تو اگر گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور ڈرائی کلین کے لیے دینے کا ٹائم نہیں ہے تو ایک کپڑا گیلا کر کے قالین کو صاف کریں۔ اس سے وقتی طور پر قالین صاف ستھرا نظر آئے گا۔ باقی جگہوں کی طرح پانی کے نل بھی خصوصی صفائی مانگتے ہیں۔ صابن
لگے ہاتھوں سے نل کو چھونا انہیں داغدار کر دیتا ہے، اس لیے نل کو کسی پرانے ٹوتھ برش پر بیکنگ سوڈا اور پانی کی چند بوندیں ڈال کر نل کو اچھی طرح صاف کریں اور ٹیشو پیپر سے پونچھ کر خشک بھی کریں، اس سے نل کی چمک برقرار رہے گی۔ آج کل تقریباً ہر گھر میں ہی ماربل کی ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو خواتین عموماً صرف سے رگڑ کر دھو لیتی ہیں اور 1 سے 2 مرتبہ تو یہ ٹائلز صاف ہو جاتی ہیں، مگر ایک ہفتے بعد پھر سے یہ ٹائلز گندی ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی بچہ باہر سے گندے پاؤں لے کر آ جائے تو مٹی سے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ مٹی ٹائلوں کے جوڑوں کے درمیان گھس جاتی ہے اور صاف نہیں ہوتی، تو ان کو آسانی سے صاف کرنے کے لیے ایک پیالی میں لیکوڈ ڈش واش، برتن دھونے والا صابن اور نمک ڈال کر مکس کریں اور ٹائلوں کی صفائی کریں، پھر ٹوتھ برش کی مدد سے ٹائلوں کے جوڑوں میں رگڑ رگڑ کر صاف کریں، اس سے گندگی باہر نکل جائے گی اور ٹائلیں نئی جیسی ہو جائیں گی۔ کھانا بناتے وقت بعض اوقات نمک زیادہ ڈل جاتا ہے، جس سے ذائقہ دار کھانا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ایک سوتی کپڑا لے کر اس میں 1 سے 2 چمچ سونف ڈال کر پوٹلی بنا لیں، پھر اس پوٹلی کو سالن میں چھوڑ دیں اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ڈھکن بند کر دیں۔ اس سے سالن کا نمک سونف اپنے اندر جذب کر لے گی اور اس کی بھینی بھینی خوشبو ذائقہ بھی دوبالا کر دے گی۔ ملائی یا کریم کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ اگر آپ کے کچن میں کسی قسم کی بو پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی پیسی لونگ یا دار چینی چولہے پر جلائیں، کچن کی بو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا سنک بند ہو گیا ہے اور آپ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں، تو آپ محض چند منٹوں میں گھر میں دستیاب چیزوں کی مدد سے بآسانی اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سنک میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالیں اور اوپر سے سرکہ ڈال دیں، کچھ دیر بعد ابلتا ہوا پانی ڈال کر سنک کو دھوئیں، آپ کا سنک فوراً کھل جائے گا۔ ٹوائلٹ فلش کو صاف کرنے کے لیے 1/4 پیالی کلورین بلیچ یا آدھی پیالی امونیا ڈال کر برش سے صاف کرنے کے بعد پانی بہا دیں، اس سے ٹوائلٹ فلش چمک جائے گا، لیکن خیال رہے کہ یہ دونوں کیمیکل ایک ساتھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کا پیزا پین یا بیکنگ شیٹ جل گئی ہے یا آپ چکنائی کے ڈھیٹ داغ صاف نہیں کر پا رہے تو کھرچ کر اپنی شیٹ خراب کرنے کی بجائے آسان اور مؤثر طریقہ استعمال کریں اور وقت اور توانائی دونوں کی بچت کریں۔ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بیکنگ شیٹ پر پھیلا دیں اور اس پر سرکہ چھڑک کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب اسفنج کی مدد سے رگڑ کر صاف کر لیں، تمام چکنائی، میل اور داغ بالکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی شیٹ بھی محفوظ رہے گی۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس پر پسا ہوا لہسن لگا کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں اور پھر نمک لگا کر دھو لیں۔ اگر آپ فریج میں رکھی دیگر چیزوں کو مچھلی کی بو سے بچانا چاہتے ہیں تو مچھلی پر تھوڑی سی کافی چھڑک کر کسی برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیں۔ آج اگر آپ بھی کپڑے دھونے کے لیے مشین لگانے والی ہیں تو کپڑے دھوتے وقت ایلومینیم فوائل کی ایک بال بنا کر واشنگ مشین میں ڈال دیں، اس سے کپڑوں کے اندر سے مٹی اور دھول کے ساتھ ساتھ داغ دھبے بھی فوری صاف ہو جائیں گے، اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے دھاگوں کی نمی ختم ہو جائے گی اور پرانے کپڑے بھی نئے جیسے لگیں گے۔